سے 40 تک پڑھتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، وقال تعالی یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین، انتہائی قابل قدر محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل اور احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت کی شکل میں یہ مقدس اور متبرک مہینہ عطا کیا، اور اس مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے جسے بر صغیر میں جمعۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یوں تو رمضان کا ہر جمعہ انتہائی اہم اور مقدس ہے، اس لیے کہ ہفتے کے دنوں کا جو سردار ہے اسے جمعہ کہا گیا ہے، سید الایام کہا جاتا ہے جمعہ کو، اور رمضان میں جو جمعہ ہے تو اس کی اہمیت ایسے ہی بڑھ جاتی ہے، اور وہ بھی یہ آخری جمعہ ہے تو اور جمعوں کے مقابلے میں اس کی اہمیت اور زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کے بعد پھر 1 سال تک رمضان میں جمعہ نہیں ملے گا۔ اس حیثیت سے یہ جمعہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہاں تک پہنچایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی۔ اور ایک دوسرا کام، ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، دوسرے اپنے کمی اور کوتاہی پر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کیا جائے کہ آپ نے تو نعمت دی، لیکن جیسے نعمت کی ہمیں استعمال کرنی چاہیے تھی ہم استعمال نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی یہ نعمت دی، اس مہینے میں جو کچھ ہو سکا نماز پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کیے، تراویح کا اہتمام ہوا، جتنا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، ورنہ بہت سے گھرانے ایسے ہیں جہاں پتہ بھی نہیں چلتا کب رمضان آیا کب چلا گیا، ان کے معمول میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں بنایا کہ رمضان آئے اور پتہ نہ چلے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں میں شامل کیا کہ رمضان آیا تو ہمیں پتہ چلا، ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی آئی، اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کی توفیق دی۔ اللہ کی توفیق سے عبادت کی توفیق ملتی ہے، ورنہ کوئی چاہے عبادت کرنا، اللہ نہ چاہے تو نہیں کر سکتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، نہیں چاہو گے تم لوگ مگر یہ کہ اللہ چاہ لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے یہ لمحہ بخشا، اور ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں بنایا جن کے یہاں رمضان آتا جاتا کچھ پتہ نہیں چلتا، بلکہ ٹوٹا پھوٹا جو ہو سکا اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت میں ہمیں لگا رکھا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ اور دوسری چیز کہ ہمیں جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ہم ویسی عبادت نہیں کر سکے، ہماری طرف سے کمی کوتاہی ہوئی، اللہ کی طرف سے نہیں۔ اللہ نے تو یہ مہینہ عطا کیا اور توفیق بھی دی، لیکن جیسی ہمیں عبادت کرنی چاہیے تھی ہم نہیں کر سکے، اس پہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر جہاں قرآن کریم میں کیا ہے وہاں پہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ میرے نیک بندے وہ ہیں جو راتوں میں کم سوتے ہیں، یعنی رات کا کم حصہ سوتے ہیں، زیادہ تر اوقات یاد الہی میں، نماز میں، قرآن کریم کی تلاوت میں گزارتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے وقت، صبح کے وقت وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔
सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इस्तिग़फ़ार करने का कौन सा मौका है? इस्तिग़फ़ार तो किया जाता है जब कोई गुनाह हो जाए, उस पर अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार किया जाता है। ये बंदे तो रात भर आपकी इबादत में लगे रहे, रात भर तिलावत में लगे रहे, रात भर याद इलाही में लगे रहे, तो सुबह के वक्त इस्तिग़फ़ार क्यों करते? फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये आयशा मा अबदना का हक़ इबादती, ये बंदे इस पर इस्तिग़फ़ार करते हैं कि जैसा इबादत करने का हक़ था वैसी इबादत उनसे हो नहीं सकी। मा अबदना का हक़ इबादती, ऐ अल्लाह हमने आपकी ऐसी इबादत नहीं कर पाई जिस तरह आपकी इबादत करनी थी। वमा अरफ़ना का हक़ मारिफ़ती, जैसे आपको पहचानना चाहिए था वैसा हम पहचान नहीं सके। अल्लाह ताला ने एक जगह शिकवा किया, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामति वस्समावातु मतविय्यातुन बियमीनी, कि बंदों ने अल्लाह ताला के मकाम को पहचाना नहीं, बंदों ने अल्लाह ताला की कदर नहीं की। वरना बंदे अगर अल्लाह ताला की कदर करते तो मजाल नहीं कि अल्लाह के हुक्मों को छोड़ देते, मजाल नहीं अल्लाह के हुक्मों को तोड़ते। हालांकि अल्लाह वो है वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामह, कि सारी ज़मीन पे अल्लाह ताला की मिल्कियत, क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामह, सारी ज़मीन आसमान अल्लाह ताला की मुट्ठी में होगा क़यामत के दिन। वस्समावातु मतविय्यातुन बियमीनी, अल्लाह ताला आसमान को अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में ले लेगा। तो ऐसे कादिर मुतलक की, ऐसे ताकतवर रब की, ऐसे कवी रब की बंदों ने उसके हक़ को पहचाना नहीं। वरना पहचानते तो मजाल नहीं कि रमज़ान में या अल्लाह ताला के हुकूक को अदा नहीं करते, रमज़ान में अल्लाह की इबादत की तरफ नहीं आते, अल्लाह की तरफ रुजू नहीं होते। तो इसके ऊपर अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार किया जाए कि आपने ये गिरा कदर महीना हमें अता किया, हम इस महीने की कदर नहीं कर सके, अब तक जो कमी हुई, कोताही हुई, इसके ऊपर अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला के हुजूर निदामत के आंसू बहाया जाए, तौबा किया जाए, इस्तिग़फ़ार किया जाए, और जो लम्हे बचे हुए हैं इन लम्हों की कदर की जाए। अब भी 3.5 दिन बचा हुआ है, इसलिए कि आधा दिन और कल 28 और 29, 30, 3 दिन, इसलिए कि अक्सर लोगों का रुझान है, बल्कि मौसम फलकियात के जो माहिरीन हैं उनका कहना कि 30वीं का ये चाँद होगा। तो इस एतबार से 3.5 दिन अभी बचा हुआ है, और 3.5 दिन कम नहीं, बहुत है बंदों को अल्लाह की तरफ आने के लिए। जब तक निज़ा की कैफियत तारी ना हो, चाहे गुनाहों का एक ढेर इंसान के पास हो जाए, वो अल्लाह की तरफ आ जाए, 1 मिनट भी काफ़ी है। 1 मिनट में अल्लाह की तरफ आ जाए, अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। लेकिन जब निज़ा की कैफियत तारी हो जाए, गरगरा का वक्त आ जाए, उस वक्त कोई अल्लाह ताला के हुजूर आए, कोई अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करे, तो फिर उसकी तौबा और इस्तिग़फ़ार कबूल नहीं की जाती। फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताक़ुब करने के लिए पीछा किया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। रास्ते में जब दरियाए नील आया और फ़िरौन और उसके जो लश्कर थे वो डूबने लगे, फ़िरौन को जब गरगरे की कैफियत हो गई, नज़ा की कैफियत हो गई, उस वक्त कह रहा कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम और हारून के रब पर ईमान लाया, आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून। फरमाया अल्लाह ताला ने, आल आन वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन, अब ईमान लाए, पूरी ज़िंदगी नाफरमानी किए, अब निज़ा की कैफियत तारी हो गई, अब तौबा कर रहे हो, अब इस्तिग़फ़ार कर रहे हो, अब उसकी तौबा इस्तिग़फ़ार कबूल नहीं हुई, रद्द कर दिया गया। उस निज़ा से पहले अगर कोई शख्स अल्लाह की तरफ आ जाए तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। मशहूर वाक़या है, और सही मुस्लिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुज़िश्ता उम्मतों में से एक शख्स का जिक्र किया जिसने 99 आदमी को कत्ल किया था, और एक
بڑے عالم کے پاس آیا جو عیسائیت کا بڑا عالم تھا، اس سے مسئلہ پوچھا کہ بتائیے ہمارے لیے توبہ استغفار ہے؟ ہم اگر اللہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہیں، اپنے گناہوں پر نادم ہونا چاہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تو کیا اللہ ہمیں معاف کرے گا؟ اس راہب نے پوچھا کہ کیا جرم ہے آپ کا؟ بتائے کہ 99 آدمی کو ہم نے قتل کیا ہے۔ اس نے کہا تمہارے لیے کوئی توبہ استغفار نہیں، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی معافی نہیں، بس اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر کسی اور سے پوچھا، ان لوگوں نے بتایا کہ فلاں بستی میں اللہ کا ایک نیک بندہ رہتا ہے، وہاں جاؤ اور آپ کے لیے توبہ استغفار ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ، چاہے جتنا بھی گناہ ہو جائے، چاہے 100 آدمیوں کو قتل کر دیے ہو، لیکن اب بھی اللہ کی طرف سچے دل سے آ جاؤ، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اب وہ بستی کی طرف جا رہا تھا، ابھی تھوڑے ہی دور تک کا پہنچا تھا کہ فرشتے نے اس کی روح قبض کر لی۔ اب دونوں طرف کے فرشتے آ گئے، نیک فرشتے بھی آ گئے، برے فرشتے بھی آئے۔ برے کا مطلب جو برے لوگوں کی روحوں کو نکالتے ہیں، تو نیک فرشتے بھی آئے، نیک فرشتے کا مطلب جو نیک لوگوں کی روحوں کو لے کر اٹھاتے ہیں، اور وہ فرشتے بھی آئے جو برے لوگوں کی روحوں کو لے کر کے جاتے ہیں۔ دونوں میں آپس میں نزاع ہوا۔ وہ فرشتے جو نیک لوگوں کی روحوں کو لے کے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس کی روح کو لے جائیں گے، اور وہ فرشتے جو برے لوگوں کی روحوں کو لے کر کے جاتے ہیں، وہ کہے ہم اس کی روح کو لے کے جاتے ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ ناپا جائے اس بستی کے زیادہ قریب ہے جس بستی کی طرف دوڑ لگا رہا تھا، جس بستی کی طرف یہ جا رہا تھا، جس نیک بستی کی طرف، یا اس گناہ والی بستی کی طرف جہاں سے قتل کر کے آیا تھا، اس سے قریب ہے۔ جب ناپا گیا معلوم ہوا کہ اس بستی سے زیادہ قریب ہے جہاں توبہ کے لیے جا رہا تھا۔ بس حکم ہوا کہ جو نیک لوگوں کی روحوں کو لے کے جاتے ہیں، وہ فرشتے اس کی روح کو لے کے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی توبہ قبول کر لی، حالانکہ 100 آدمیوں کو یہ قتل کیا تھا۔ تو ایسے وقت میں موت سے تھوڑا پہلے ایمان لایا، موت سے تھوڑا پہلے ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، موت سے تھوڑا پہلے توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کر لی۔ تو اللہ کا خوف رہے، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کے حضور آ جایا جائے، اللہ کی طرف آیا جائے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں سے حد درجہ محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ سے اپنا تعلق ہمیشہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں متعدد جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص گزشتہ امتوں میں سے بہت گناہ کیا تھا، جب اس کے موت کا وقت قریب آیا تو اپنے تمام ورثہ کو جمع کیا، اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو جمع کیا، جمع کر کے اس نے کہا کہ تم لوگ تو میری زندگی کے بارے میں جانتے ہو، کوئی گناہ ہم سے بچا نہیں ہے، اب ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے کہ ہم جائیں گے کیسے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ خوف تھا اسے، اللہ کا ڈر تھا، کس منہ سے ہم اللہ کے پاس جائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور۔ اس نے کہا جب ہماری روح نکل جائے، جب ہم مر جائیں تو ہمیں جلا دینا، اور جلانے کے بعد پھر ہماری راکھ کو آدھی راکھ دریا میں اڑا دینا، آدھی راکھ تیز آندھی میں اڑا دینا، تاکہ اللہ تعالیٰ جمع نہ کر پائیں۔ ایسے ہی اس کے ورثہ کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سمندر کو کہ جتنی راکھ تمہارے اندر آئی ہے سب کو باہر کرو، اور ہوا کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جتنی راکھ کو اڑا کے لے گئے سب کو جمع کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کیا اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ ہم جمع کر دیں گے؟ اس نے کہا ہمیں معلوم تھا اللہ، لیکن آپ کی ڈر کی وجہ سے، آپ کے خوف کی وجہ سے ہم نے یہ عمل کیا۔ آپ کا خوف تھا کیسے ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا، اس کے جرم کو معاف کر دیا۔ معلوم ہوا کوئی گناہ ہو تو فوراً اللہ کی طرف آیا جائے۔ اللہ کا خوف اگر دل میں رہے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ سے ڈر کی وجہ سے بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے، یہی سبق دے کر کے
رمضان رخصت ہوتا ہے کہ بندے اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں، لعلکم تتقون، تاکہ ہمارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تقوی آ جائے۔ ہر دم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دل میں یہ استحضار رہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے؟ جب یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر بڑا سے بڑا گناہ چھوڑنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی طرف آنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا آسان ہو جائے گا، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا چاہیے، چاہے جیسا بھی وقت ہو، اللہ سے اپنے تعلق کو دور نہیں رکھنا چاہیے۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو پریشانی کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سنے، تو اسے چاہیے جب اللہ تعالیٰ نے اسے خوشی دیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اسے راحت دیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اسے آرام میں رکھا ہے، تو ایسے عالم میں، عیش میں آ کر کے اپنے رب کو بھول نہ جائے، عیش پرستی میں اپنے اللہ کو نہ بھولے، بلکہ عیش میں بھی اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق برقرار رکھے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا رہے۔ جب یہ پریشان حال ہوگا، جب اس کے اوپر مصیبت آئے گی، جب کہیں پھنسے گا یہ، تو ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سنے گا۔ کون سے بندے کی؟ جو بندہ خوشحالی میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، خوشحالی میں اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیے رہتا ہے، کہیں یہ مصیبت میں پھنستا ہے، کہیں اس کے گھر والے مصیبت میں پھنستے ہیں، اور اس وقت یہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اس کی دعا سنی جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا شکر گزار بندہ ہے، یہ مطلب نکالنے والا نہیں ہے کہ جب مطلب پڑھا تو اب تو ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا دیا۔ اس لیے کہ مصیبت میں ہر شخص اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، مصیبت میں ہر کوئی اللہ کا سہارا ڈھونڈتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ پریشانی ہے، آسانی میں بھی، راحت میں بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھا جائے، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو استوار رکھا جائے، ایسے بندے کی دعا سنی جاتی ہے۔ جب کہیں وہ پریشانی میں پھنستا ہے، مصیبت میں پھنستا ہے، تو اس کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، جو بندہ خوشحالی میں مانگتا ہے۔ اور یہ رمضان المبارک، جیسے ہم اس مہینے میں نماز کا، قرآن کریم کا اہتمام کرتے رہے، ایسے ہی سال کے اور مہینوں میں بھی اس کا اہتمام کریں۔ یہ نہ ہو کہ سال کے اور مہینوں میں ہماری زندگی سے نماز نکل جائے، ہماری زندگی سے مسلمانوں کا اکرام نکل جائے، مسلمانوں سے اچھا سلوک نکل جائے، ہماری زندگی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نکل جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب تک موقع ہوتا ہے نیکی کرنے کا، اگر اس وقت کوئی شخص چوک جاتا ہے، اس وقت کوئی نیکی نہیں کرتا، تو پھر کوئی ایسا موقع اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں کہ وہ نیکی کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ ابھی جو آیت پڑھی گئی، اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن اللہ تعالیٰ کی ساق کی پنڈلی، جس دن اللہ تعالیٰ کی ساق والی تجلی ظاہر کی جائے گی، اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اپنی پنڈلی کو کھولے گا، ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اور تو اس وقت بہت سارے لوگ ہوں گے، لوگ سجدے میں گر جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ سجدے میں نہیں جا سکیں گے، اس لیے کہ جب وہ صحیح سالم تھے، جب دنیا میں انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، نماز کی طرف آگاہ کیا جاتا تھا، ایسے وقت نہیں آتے تھے، وہم سالمون، تو جب وہاں بلایا جائے گا، وہاں سجدے کے لیے کہا جائے گا، نہیں جا پائیں گے۔ تو جب موقع ہو عبادت کا، جب موقع ہو نیکی کرنے کا، اس وقت کوئی شخص اگر موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے تو پھر بعد میں جب کرنا بھی چاہے گا تو نہیں کر پائے گا۔ جیسے ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک شخص تھا، وہ پیسے لے کر کے جیب میں بازار جا رہا تھا، ایک صاحب ملے اس سے، انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟
کہا کہ بازار جا رہے ہیں فلاں فلاں سامان خریدنے کے لیے. انہوں نے کہا انشاءاللہ کہہ لو کہ انشاءاللہ بازار جا رہے ہیں فلاں فلاں سامان خرید کے لے آئیں گے. اس نے کہا انشاءاللہ کا کیا موقع, کیوں انشاءاللہ کا, جیب میں پیسے, جائیں گے بازار سے سامان خرید کے لے کے چلے آئیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. راستے میں چور لوگ ملے, اس کے جیب کو کاٹ دیے اور پیسہ اس کا نکال لیے. پھر وہاں سے دوڑتے ہوئے آ رہا ہے, جتنے لوگ راستے مل رہے ہیں سب سے انشاءاللہ انشاءاللہ کہہ رہا تھا. اور آیا ان کے پاس بھی کہا بازار جا رہے تھے انشاءاللہ اور سامان خریدنے جا رہے تھے انشاءاللہ, جیب سے ہمارے جیب کو انشاءاللہ ڈاکوؤں نے کاٹ لیا. انہوں نے کہا اب انشاءاللہ کا کیا موقع, جب انشاءاللہ کا موقع تھا اس وقت انشاءاللہ نہیں کہے, اب انشاءاللہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آج موقع دیا ہے, آج لمحہ ہے عبادت کرنے کا, مسجدیں کھلی ہیں, عبادت کا موقع میسر ہے. ابھی اگر کوئی عبادت نہیں کرتا پھر بعد میں عبادت کرنا بھی چاہے گا تو جب یہ موقع بند کر دیے جائیں گے عبادت نہیں کر سکے گا. تو ان اذانوں کی, نمازوں کی قدر کی جائے, ورنہ ایسا وقت آ جائے گا کہ اذان کوئی دینا بھی چاہے گا نہیں دے پائے گا جب اس لمحہ کو ضائع کر دیا جائے گا. کوئی قرآن پڑھنا بھی چاہے گا نہیں پڑھ پائے گا جب ان موقعوں کی قدر نہیں کی جائے گی. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ خیرات جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اور استطاعت دی ہے, قوت دی ہے, تو صدقہ اور خیرات کر لیا جائے, ورنہ ایک موقع آنے والا ہے لوگ اپنا پیسہ لے کر کے جائیں گے, ڈھونڈیں گے کہ ہم کسی کو صدقہ دے دیں, کاش کوئی ہمارا صدقہ قبول کر لے. وہ کہے گا کل آئے ہوتے تو ہم قبول کر لیتے, آج ہم آپ کی صدقہ, آج ہم آپ کے خیرات کو قبول نہیں کریں گے. تو اس دن کے آنے سے پہلے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, آج ہی صدقہ دے دیا جائے, آج ہی نیکی کر لیا جائے, صدقہ خیرات کر لیا جائے, ورنہ وہ موقع آئے گا پھر کوئی کرنا بھی چاہے گا نہیں کر پائے گا. تو عبادت کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا اور یہ دن میسر کیا, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. اور باقی جو رمضان المبارک کے دن بچے ہوئے ہیں ان ایام کی قدر کی جائے, ایک لمحہ ہمارا ضائع نہ ہونے پائے. 3.5 دن جو بچے ہوئے ہیں ان دنوں کی قدر کر لی جائے, کم نہیں ہے یہ اللہ کی طرف آنے کے لیے. ایک لمحے میں بندہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے, ایک لمحے میں وہ قاتل بندہ اللہ کی طرف آیا, اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کر لی. ایک لمحے میں وہ بندہ آیا اللہ کی طرف, متوجہ ہوا, اللہ تعالیٰ نے اس کی غلطیوں کو معاف کر دیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور آئیں, اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں, اپنے گناہوں پر نادم ہوں, اور اس فرصت کے لمحات کو غنیمت سمجھا جائے, اس کی قدر کی جائے. فرمایا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے وہ بندوں جو اپنے اوپر زیادتی کر لیے ہو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, آ جاؤ اللہ کی طرف. وانیبوا الی ربکم, اپنے رب کی طرف آ جاؤ. واسلموا لہ من قبل, اس کی طرف رجوع ہو جاؤ, اس کے بارگاہ میں آ جاؤ. ان یاتیکم العذاب, قبل اس کے کہ عذاب آئے. ثم لا تنصرون, پھر مدد نہیں کی جائے گی. آج کیسے کیسے حالات آ رہے ہیں, ایسے حالات میں بھی عام مسلمان, عام لوگ اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے تیار نہیں, اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے عذاب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 موقع دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے نبی آپ کی امت کو اچانک ہلاک کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اے اللہ ایسا نہ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو آپس میں بھیڑا دیا جائے, یعنی کچھ لوگ طاقتور مل کر کے کچھ کمزوروں کے اوپر ظلم کریں. آپ نے فرمایا یہ ہلکا ہے, یہ اس طرح کا عذاب ہوگا, کہیں کسی کے اوپر ظلم و زیادتی ہوگی, کہیں لوگ بڑے لوگ دوسروں چھوٹے لوگوں کے اوپر ظلم ڈھائیں گے. ایسے میں کرنا کیا ہے,
ایسے میں ہمیں اپنے رب کی طرف آنا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اس لیے کہ جو ہم پر حکمراں مسلط ہوئے ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، انہیں مسلط کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ اپنے سے مسلط نہیں ہوئے۔ گر گزندت رسد زخل کے مرنج، سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں مخلوق سے تکلیف پہنچے تو مخلوق سے کوئی شکوہ نہ کیا جائے، اس لیے کہ مخلوق کے بس میں نہیں کہ کسی کو تکلیف پہنچا دے، کسی کو آرام پہنچا دے۔ یہ طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں تکلیف دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آرام میں رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے اور ایک طرف سے تنبیہ ہوتی ہے کہ بندے اللہ کی طرف آ جائیں۔ اب بھی اگر بندے نہیں سمجھتے، اب بھی اگر لوگ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تو پھر اس سے بھی بڑا عذاب اللہ تعالیٰ کا آتا ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور اس سے تو بڑا ڈر لگتا ہے جب رمضان المبارک کے ایک جمعہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جبریل امین جو سید الملائکہ ہیں وہ حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پر جب آپ چڑھے تو آپ نے آمین کہا۔ نماز کے بعد صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، نہ آپ نے کوئی دعا کی، بغیر دعا مانگے آپ آمین کیوں کہے؟ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سید الملائکہ جبریل امین آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بد دعا دی کہ وہ شخص برباد ہو جائے، وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے اوپر رمضان کا پورا مہینہ گزر جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ تقریباً رمضان کا اکثر حصہ ہمارے اوپر سے گزر گیا، ہم اپنے بارے میں دیکھیں کہ ہماری مغفرت ہو سکی یا نہیں ہو سکی، ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیے کہ نہیں کیے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی کہ نہیں آئی۔ تو جبریل امین نے بد دعا دی اور اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ سوچنے کا مقام ہے کہ جو سید الملائکہ ہیں، سارے فرشتوں کے جو سردار ہیں، انہوں نے بد دعا دی، اور جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، سید الانبیاء ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ نے آمین کہا۔ اور کہاں پہ یہ دعا دی گئی، کہاں پہ یہ بد دعا دی گئی؟ مسجد نبوی میں، اور مسجد نبوی کے بھی عام حصے میں نہیں بلکہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایسی دعا کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ تو ہر ایک کو اپنے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی مغفرت اللہ تعالیٰ سے کرا پائے کہ نہیں کرا پائے۔ ہم نے رمضان سے کیا کھویا، کیا پایا، رمضان میں ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی، کیا نہیں آئی۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکے تو اب بھی 3-3.5 دن بچے ہوئے ہیں، اب بھی اللہ تعالیٰ کے حضور آ جائیں، اب بھی یہ کوئی موقع ہاتھ سے گیا نہیں ہے، اب بھی اللہ کی طرف آنے کے لیے لمحہ فرصت باقی ہے۔ تو اللہ کی طرف آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنا لو لگانا چاہیے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط نہیں رکھتے، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تمہارے رب نے فرمایا ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر لوں گا۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اس عشرے میں تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو بہت زیادہ سنتے ہیں۔ رمضان کے باقی 20 دنوں سے یہ 10 دن انتہائی اہم اور افضل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ استجب لکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ آگے فرمایا گیا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی مجھ سے مانگتے نہیں، مجھ سے دعا نہیں کرتے، میرے سامنے ہاتھ پھیلانے سے کتراتے ہیں، میرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ہم انہیں جہنم میں ذلیل کر کے داخل کر دیں گے۔
कैसी बड़ी अल्लाह ताला ने धमकी दी कि ऐसे बंदों को जो हमसे नहीं मांगते, जो हमसे अपना ताल्लुक़ कायम नहीं रखते, हम उन्हें जलील करके जहन्नम में दाखिल कर देंगे। इसलिए हर आन हर लम्हा हमें अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। सय्यदुल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जूते का एक तस्मा भी टूट जाता तो आप अल्लाह ताला से मांगते। और आपने हमें ये तालीम दी कि छोटी सी छोटी चीज़ हो, बड़ी सी बड़ी चीज़ हो, सब अल्लाह ताला से मांगा जाए। अपनी सारी ज़रूरत, दुनिया की ज़रूरत हो, आखिरत की ज़रूरत हो, अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं। सहाउल लैल, रातों दिन अल्लाह ताला अपना ख़जाना बहाता है, फिर भी अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं आती। तो हमें अल्लाह ताला से खूब मांगना चाहिए। ऐसे ही रमज़ान मुबारक का ये आखिर अशरा चल रहा है, इसमें एक और अहम इबादत अंजाम दी जाती है, वो है सदक़तुल फ़ित्र, जिसे ज़कातुल फ़ित्र पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। आपने फरमाया कि फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्री तुहरतन लिस्सियाम व तुअमतन लिलमसाकीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े फ़ित्र को लाजिम करार दिया। ये सदक़े फ़ित्र हर उस मुसलमान पर जो साहिबे निसाब हो, उसके ऊपर लाजिम है कि वो अपनी तरफ से और अपने छोटे बच्चों की तरफ से सदक़तुल फ़ित्र को अदा करे। और गेहूं के हिसाब से 40 रुपये, जौ के हिसाब से 100 रुपये, खजूर के हिसाब से 500-600, ऐसे ही। तो रमज़ान से ये ईद से पहले पहले सदक़तुल फ़ित्र को अदा कर देना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या है? फरमाया आपने, रोज़ा रखने में जो कमी हो जाती है, हमारे रोज़ा में जो लग़्व बातें शामिल हो जाती हैं, रोज़ा रख करके जो हम झूठ बोल देते हैं, किसी की गीबत कर देते हैं, जैसा रोज़ा रखने का हक़ था उस तरह हम रोज़ा नहीं रख पाते, इस कमी को सदक़तुल फ़ित्र से दूर कर दिया जाता है, उसकी तलाफ़ी हो जाती है। तुहरतन लिस्सियाम, ये रोज़ों के लिए पाकी है। और आगे फरमाया गया व तुअमतन लिलमसाकीन, और मिस्कीनों के खाने का इंतज़ाम हो जाता है। इसके ज़रिए मिस्कीन लोग भी अपना ईद कर लेते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप ईदगाह जाने से पहले पहले सदक़तुल फ़ित्र को अदा कर दिया करते थे। तो इसका एहतमाम किया जाए, कोई भी घर का फ़र्द ऐसा न बचे जिसका सदक़तुल फ़ित्र हम अदा न करें। और ऐसे ही जो लम्हा बचा हुआ रमज़ान मुबारक का 2-3 साढ़े 3 दिन, इन दिनों की कदर की जाए और आइंदा भी दुआ किया जाए अल्लाह ताला से ये लम्हा हमें मुयस्सर करे, जिस लम्हे के लिए हमारे असलाफ 6 महीने से इंतज़ार करते थे। कैसा कीमती लम्हा है ये जो हमारे हाथों से जा रहा है, कैसा कीमती लम्हा था जो हमें इबादत की तौफीक मिल जाती थी, एक माहौल बना हुआ था। ओ महीना बरकत वाला, अज़मत वाला महीना, जिसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमन्ना की थी। 2 महीना पहले से आप इंतज़ार करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना इला रमज़ान, कि अल्लाह हमारी उम्र में बरकत दीजिए, रजब भी लाइए, शाबान भी लाइए और रमज़ान तक आप हमें पहुंचा दीजिए। वो महीना अल्लाह ताला ने अता किया। अब आगे अल्लाह ताला से दुआ किया जाए कि आइंदा रमज़ान का महीना भी हमें अता करे। और ऐसे इस महीने में हमसे जो कमी हो गई, कोताही हो गई, जैसे रोज़ा रखने का हक़ था हम नहीं रख सके, अल्लाह ताला से इस पर इस्तिग़फ़ार किया जाए, तौबा किया जाए। अल्लाह ताला बंदों की दुआओं को सुनने वाला है। अल्लाह ताला इन बातों पर हमें भी आपको भी अमल करने वाला बनाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।